حاضرین محترم، اس کائنات میں جتنے مذاہب، جتنی قومیں ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی تہوار ہے۔ یہودی بھی عید مناتے رہے ہیں، آج بھی مناتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دن انہیں فرعون کے ظلم سے نجات ملی، اس دن کو یہودیوں نے ہمیشہ عید کے طور پر منایا۔ اب وہ موسیٰ اور آپ کے جو چند ساتھی تھے، ان کو ایک خوشی ملی، انہوں نے ایک کامیابی حاصل کی۔ آج تک عید منانے والے منا رہے ہیں، لیکن جو منانے والے ہیں انہیں کوئی خوشی اس طرح کی نصیب نہیں ہوئی، انہوں نے فرعون سے ٹکر نہیں لی۔ تو تہوار ایک ماضی کی یاد کو تازہ صرف کروا رہا ہے۔ جسٹ عیسائیوں کی دنیا میں چلے جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، یعنی برتھ ڈے آف کرسٹ جو ہے وہ 25 دسمبر ہے۔ تو آپ دیکھیں ہر سال عیسائی دنیا 25 دسمبر کو عید کا تہوار مناتی ہے، اور یہ بھی مصدقہ نہیں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت واقعی 25 دسمبر کو ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس کا ثبوت بھی عیسائی دنیا کے پاس خود بھی نہیں ہے۔ اور یہ تہوار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تقریباً 300-400 سال بعد انہوں نے از خود شروع کیا، لیکن ولادت عیسیٰ کی ہوئی، چلیں جس بھی دن ہوئی، حضرت مریم کو خوشی نصیب ہوئی، بعد والوں نے نہیں دیکھا وہ منظر، تو وہ بھی ایک ماضی کی یاد ہے، جس یاد کا چراغ جلانے کے لیے عیسائی دنیا 25 دسمبر کو عید منا رہی ہے۔ علی ھذا القیاس جتنے مذاہب، جتنی اقوام عالم ہیں، وہ اپنے تہوار، اپنے کسی ماضی کے واقعے کی یادگار کو ریوائیول اس کا کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے وہ تہوار مناتے ہیں، وہ عید مناتے ہیں، وہ خوشی مناتے ہیں۔ لیکن اے اہل ایمان، مبارک ہو تمہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عید الفطر کا جو تہوار دیا ہے، یہ ساری کائنات کے تمام تہواروں سے اچھوتا ہے، منفرد ہے، ممتاز ہے۔ کیسے کہ عید الفطر کے اندر ماضی کی اللہ نے کوئی یاد نہیں رکھی، اس کے اندر کوئی ماضی کا واقعہ اس کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ اتنی خوبصورت روایت ہے اس کی کہ عید الفطر وہی مناتے ہیں جو عید الفطر سے پہلے ایک مہینے شاہراہ خداوندی کے مزدور بن جاتے ہیں، اللہ کے بازار تجارت میں اس کا اپنا مہینہ، اس کے سوداگر بن جاتے ہیں، اور پورا مہینہ محنت کرتے ہیں، دن کو روزے کی صورت میں، رات کو قیام کی صورت میں، اور سحری افطاری کے اوقات کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ نے جب کہا کھاؤ تب کھاتے ہیں، جب کہا نہ کھاؤ نہیں کھاتے، نہیں پیتے۔ تو پورا ایک مہینہ ہر سال، یہ نہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ ایسا کر لیا پھر ہر سال عید منانا شروع کر دی، نہیں، ہر سال اس پریکٹس کو دہراتے ہیں، پورا مہینہ محنت کرتے ہیں، ایک مقابلے کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے، ضد کرتے ہیں۔ اگر سحری کو کسی کی آنکھ نہیں کھلی، رات کو کھایا ہے، وہ کہتا کوئی بات نہیں، آنکھ نہیں کھلی تو کیا ہو گیا، میں اللہ کی رضا کے لیے پھر بھی روزہ رکھوں گا، پھر بھی وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے۔ تو دوستان محترم، دنیا میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ جو پلیئرز، جو کھلاڑی کوئی میچ کھیلتے ہیں، اور اگر وہ میچ جیت جاتے ہیں، ون کر جاتے ہیں، تو ونرز کو میچ کے اختتام کے بعد انعامات دیے جاتے ہیں، ورلڈ کپ ہوتے ہیں، جو ٹیم فائنل جیت جاتی ہے اس ٹیم کے لیے بڑے بڑے انعامات ہوتے ہیں، اور وہ کھلاڑی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا مارکا مار لیا ہے۔ جب انہیں انعام ملنے کا وقت آتا ہے، اس ٹرافی کو چوم رہے ہوتے ہیں، اللہ کی حضوری میں سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ اے بندگان خدا، اللہ نے رمضان کا ایک مہینہ ہر سال ساری امت مسلمہ کو ایک ورلڈ کپ پہ لگا دیا ہے کہ آؤ ایک مہینہ رمضان کی فاسٹنگ کا پلے کھیلنا تمہارا کام ہے، اور آؤ میں یوں نہیں کروں گا کہ ترازو لگا کے لیلۃ الجائزہ میں، چاند رات میں تولوں کہ کس کو انعام دینا ہے، کس کو انعام نہیں دینا۔ فرمایا پورا مہینہ یہ پلے کرنا، یہ مزدوری کرنا، یہ محنت کرنا
یہ بازار خدا کا مسافر بننا تمہارا کام ہے. عید والے دن تم چل کے میری حضوری میں آ جاؤ گے انعام لینے کے لیے. فرمایا جو بندہ مزدوری پوری کر کے اپنی مزدوری کا صلہ اور انعام لینے کے لیے عید الفطر کی صبح میری حضوری میں آ جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آنے والے کسی کو بھی واپس خالی نہیں لوٹاؤں گا، سارے گناہوں سے پاک کر کے مصفا مزکا کر کے انعامات کی وہ مالا پہناؤں گا کہ جب بندہ عید پڑھ کے لوٹے گا وہ خوشی اس لیے منائے گا کہ اللہ نے اسے سال بھر کے گناہ معاف کر دیے ہوں گے، اللہ نے اسے بالکل اجلا کر دیا ہوگا. تو دوستان محترم، ہر سال یہ گراؤنڈ سجتا ہے رمضان کا اور ساری دنیا کے مسلمان اس کے پلیئر بنتے ہیں. جو سحری کے وقت سے پہلے سحری کر لے، پورا دن کھانا سامنے نہیں کھاتا، پانی سامنے نہیں پیتا، جنسی ضروریات کے سامان موجود ہیں نہیں پورا کرتا، اور افطاری کا 1 منٹ پہلے بھی جلدی نہیں کرتا، فاؤل ہو جائے گا. ہاکی کھیلے نا فاؤل ہو جاتا ہے، فٹ بال میں فاؤل ہو جاتا ہے، وہ فاؤل گیم نہیں کھیلتا، وہ فول گیم نہیں کھیلتا، ہر دن اوقات کی پابندی کرتا ہے. تو میرا رب جب یہ دیکھتا ہے کہ پورا مہینہ بندے نے کوئی فاؤل نہیں کھیلا، کوئی فولش گیم نہیں کھیلی، اپنے پلے میں پرفیکٹ رہا، جب جب جہاں جہاں میں نے منع کہا رکا رہا، جو کرنے کا کہا وہ کرتا رہا. اس نے کہا آؤ فرشتو. اب حدیث سنیے، جب عید الفطر والے دن بندگان خدا روزے رکھنے کے بعد اللہ کی حضوری میں نماز عید کے لیے آ جاتے ہیں اور اس خوشی کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم نے مزدوری کی ہے، ہمیں انعام پورا ملنے والا ہے، ہم اس کی حضور شکرانہ نعمت کے لیے عید کی نماز ادا کریں گے. تو حدیث مصطفیٰ ہے کہ اللہ کریم کی ذات جب عید والے دن صبح میدانوں میں چلیانوں میں اس کے گھروں میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اللہ ساری کائنات کے ملائکہ کو مخاطب کرتا ہے، ان کے سامنے اپنے روزہ داروں پر فخر کرتا ہے، اظہار فخر کرتا ہے، اور ان فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں تم وہی ہو نا جنہوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کہ تم وہی ہو جنہوں نے کہا تھا یا اللہ کس کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے، یہ فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا. آؤ دیکھو میرے بندوں نے 1 مہینہ میرے احکامات کی تابعداری کیسے کی. تم کہتے تھے ہم تسبیح کرنے والے ہیں، آؤ تم مجھے کھانا لا کے دکھاؤ. فرشتے کہتے ہیں مولا ہم تو کھانا کھا ہی نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے پانی پی کے دکھاؤ. وہ کہتے ہیں ہم تو بولا پانی پی نہیں سکتے، سسٹم ہی نہیں ہے پینے والا. کہا آؤ کوئی جنسی ضرورت پوری کر کے دکھاؤ. مولا کیسے کریں، ہمارے اندر تو وہ نظام ہی نہیں ہے. اب اللہ پھر اپنے بندگان خدا پہ اظہار فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے. کہا میں نے نہیں کہا تھا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. دیکھو اس کو میں نے کھانے کی طاقت بھی دی ہے، اس بشر کو میں نے پینے کی طاقت بھی دی ہے، اس بشر کو میں نے جنسی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان بھی دیا ہے. مگر دیکھو پورا مہینہ کھانا تھا رکا رہا، پینے کا سامان تھا میرے کہنے پہ رکا رہا تھا، جنسی ضروریات کا سامان پورا کر سکتا تھا، مگر اپنے رب کی رضا کے لیے سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود یہ پیچھے صبر کے ساتھ رکا رہا. تو آؤ میرے فرشتوں مجھے بتاؤ، اگر کوئی مزدور 1 مہینہ مزدوری پوری کرے، کوئی ناغہ نہ کرے، کام بھی پورا کرے، تو فرشتوں یہ بتاؤ اس کو مزدوری کتنی ملنی چاہیے؟ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جواب اب دے رہے ہوں گے، یہی وقت ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یا اللہ اس مزدور کو جس نے اپنا کام 100% پورا کیا ہو، مولا مزدوری تو اس کو پوری 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 ملنی چاہیے. جب فرشتے یہ کہہ دیتے ہیں اللہ پھر خوش ہو کے فرشتوں کے سامنے اظہار تفاخر کرتا ہے. میرا کبریا رب العالمین کہتا ہے او میرے ملائکہ
پھر گواہ ہو جاؤ، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، یہ مزدور مزدوری پوری کر کے آئے ہیں، آج یہ پلٹ کے واپس گھر بعد میں جائیں گے، میں ان کو اپنی مغفرت کا تاج پہلے پہناتا ہوں۔ یہ جو مغفرت کے تاج اللہ پہنا رہا، اور اللہ کہتا ہے میں کسی کو جانے نہیں دوں گا جب تک اس کا سارا کچھ مٹا کے صاف نہیں کر دوں گا۔ آپ لوگوں، بندگان خدا کو اللہ کی طرف سے سارے سال کے گناہوں کی جو معافی تلافی ملتی ہے، اور اللہ فرشتوں کو یہ بھی کہتا ہے انہوں نے پورا سال جتنے گناہ کیے تھے میں سب کو نیکیوں سے بدل رہا ہوں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ان کے گناہ نیکیاں بنانے جا رہا ہوں۔ تو جب ہمارے گناہ لوگوں اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں بن رہے ہوتے ہیں تو بندگان خدا زمین پر عید الفطر کا خوبصورت جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی تاریخ کائنات میں کسی دوسرے تہوار کی نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں اس امت کو عطا فرمائی ہے۔